السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادر سید عبدالرشید صاحب، محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب، برادر مجیب الرحمان شامی صاحب، برادر مظفر جمال بلوچ صاحب، برادر جنجوہ صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیو عزیزو، مستقبل کی امیدو، مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی روایتوں کو زندہ رکھا ہے اور اپنوں سے اپنائیت کو نبھانے کا عنوان اس مجلس کی شکل میں سجایا ہے۔ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ اسے چاہیں تو تلخ حقیقت کہہ لیں، لیکن موت اور اس کی فراوانی ہر شخص اس سے واقف ہے، بربنائے علم نہیں، بربنائے تجربہ، بربنائے مشاہدہ۔ ہمارے ارد گرد سے لوگ اٹھتے چلے جاتے ہیں، جسے نیئر اور ڈیئر کہتے ہیں، ہمارے قریب کے لوگ، دائیں بائیں بسنے والے لوگ، ہمارے دل کی دنیا کو بسانے والے لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو موت ہے یہ تو چاروں طرف منڈلا رہی ہوتی ہے، اپنے وجود کو منواتی ہے، ثابت کرتی ہے، دلوں کو غمگین کرتی ہے، اداس کرتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بظاہر اکیلا اور تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یا کوئی ہے ایسا کہ جو گن کر یہ بتا سکے کہ اس نے کتنے لوگوں کو ان کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم سب کو اس منظر سے دوچار ہونا پڑا ہے، بار بار یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ قبر کے گڑھے کے کنارے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا اور گہرا کھودو۔ 5 فٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے، ہم اس کو 5.5 فٹ نیچے اتاریں گے۔ پھر اپنے ہی ہاتھوں ہم اس کو 5.5 فٹ نیچے گہرے گڑھے کے اندر اتار دیتے ہیں، اس پر پتھر کی سلیاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ مٹی ڈالو۔ پھر سب آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے فوقیت لے جاتے ہوئے 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے تم اٹھائے گئے، اسی میں تم لوٹائے گئے، اسی سے پھر تمہیں اٹھایا جانا۔ اگر کوئی غیر اس منظر کو دیکھ لے، جو اس کلچر سے واقف نہ ہو، تو سمجھے گا کہ دشمن جمع ہو گئے ہیں، چن چن کر انتقام لے رہے ہیں۔ ایک بے بس آدمی، گیا گزرا انسان جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، سب نے مل جل کر اس کو 5 فٹ گڑھے کے اندر اتار دیا ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا، پتھر کی سلیاں رکھ دی ہیں۔ کہتے ہیں تازہ ہوا کا جھونکا بھی اس کو نہ جانے پائے، اس دنیا سے کوئی رشتہ، ناتا، تعلق اس کا باقی نہ رہے، پھر منو مٹی سے اس کو ڈھیر کے نیچے لگا دیتے۔ اس میں دشمن جمع ہو گئے۔ لیکن کس سے یہ بات مخفی ہے کہ دشمن نہیں، یہ دوست جمع ہوتے ہیں، غیر نہیں، یہ اپنے ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیس ہوتی ہے، خوف اور خشیت کی کیفیت ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں نمی اور دل و دماغ میں گداز ہوتا ہے، وہ جمع ہو گئے اس سے۔ اسی لیے کہتے ہیں باپ ہے تو بیٹا آ گیا ہے، کسی اور کے ذریعے ہم نہیں اس کو تدفین کر رہے ہیں۔ بیٹا ہے تو باپ، قریب ترین آدمی آیا جس کی آنکھوں سے آنسو بسا ہوتا ہے تو رکنا مشکل ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر یہ کام کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے
نہ معلوم کتنے لوگوں کو ہم نے اٹھایا، نہ معلوم کتنے لوگوں کو اتارا، نہ معلوم کتنے لوگوں کو مٹی کے اندر دفن کیا، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اوروں کو تو مرنا ہے لیکن مجھے زندہ رہنا ہے۔ زندگی کے سارے طور طریقے ایسے ہیں کہ زندگی کو تو طول پکڑنا ہے، دور تک جانا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں کی خبر لانی ہے۔ اس منظر سے گزرنے کے باوجود اس موت کو اپنے حوالے سے جان پہچان شناخت اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم کم تیار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ اہتمام کیا کہ قرآن اور سنت کے ذریعے بلکہ اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی دی اور انہیں سچ اور حق بتایا اور دنیا اور آخرت کی کیفیات سے آشنا اور آراستہ پیراستہ کیا، صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ یہ موت بھی پیدا کر دی اس جو چاروں طرف نظر آتی ہے، دائیں بائیں دکھائی دیتی ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی کھڑکتی ہے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا، اچھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم خود تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کل تو ہم ساتھ تھے، بھئی صبح ہم فجر کے بعد اکٹھے نکلے تھے، وہ 3 دن پہلے تو ہم نے کھانا ساتھ کھایا۔ یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ یادیں، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کب اور کتنا یہ خیال مجھے اور آپ کو آتا ہے کہ اس موت کا ادھر سے بھی گزر ہونا ہے، اور پھر جو پوری رہنمائی انبیاء کی طرف سے موجود ہے کہ اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ احتساب کیا جائے، یا نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس دنیا میں جو کچھ کر گئے ہیں بہت شافی کافی۔ ایک بندہ ایک واقف حال اسی طرح بیان کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا مشن اقامت دین تھا، اس سے وہ کبھی نہیں ہٹے۔ جب بالکل اکیلے رہ گئے تھے، تنہا ہو گئے تھے، تب بھی وہ اسی مشن کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، کہتے تھے، لکھتے تھے، بتاتے تھے۔ اور قرآن پاک تو اس کا محور ہونا ہی چاہیے اور ہے، اس کو محور بنا کر ہی انہوں نے اقامت دین کی تحریک کو اٹھایا۔ یہ جو قرآن پاک کا درس دینا ہے یہ بھی کافی شافی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مدرسین کی اور درس ہائے قرآن کی بھی کمی نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے، گنبد و مینار سے، فجر کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی، ائمہ مساجد بھی، علماء کرام بھی، چھوٹے بڑے بے شمار لوگ، درس کا حوالہ تو موجود ہے۔ لوگ تمام مدارس کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اہتمام برکت کے لیے بھی، رحمت کے لیے بھی، اسٹیٹس کے لیے بھی، 5 اسٹار درس، 4 اسٹار درس، سارے درس موجود ہیں۔ لیکن وہ درس کے جس کے نتیجے میں اقامت دین کہ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، غلامی اور چاکری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسلام کے شہدائی بھی ہوں اور غلام ابن غلام ابن غلام، مجبور ابن مجبور ابن مجبور، محروم ابن محروم ابن، نسل در نسل ہم اسلام کے ہوتے ہوئے شہدائی بھی، سب کے غلام اور سب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز، نام اس کا IMF ہو، نام اس کا ورلڈ بینک ہو، نام اس کا کیری لوگر بل ہو، نام اس کا نیٹو ہو، نام اس کا امریکہ ہو، ہم غلامی کے لیے ہر وقت تیار۔ درس بھی دیتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار اس اعتبار سے ایک منفرد شخصیت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے اس درس کو، قرآن ہی بنیاد ہے، سنت ہی بنیاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی اس کی بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر جدوجہد میں گزری، کانٹوں پر چلتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے، گالیاں سنتے ہوئے، اپنوں کے درمیان غیر ہوتے ہوئے، صادق اور امین جس کو لوگ کہتے تھے، اب مسلسل مجسم انکار کا پیکر وہ سارے لوگ بن گئے تھے۔ کس جرم کی پاداش کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس جرم کی پاداش کہ انہوں نے لوگوں کو دین کے مجموعی غلبے کی طرف اور اس مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر لمحے زندگی سے واشگاف کیا کہ زندگی کا مشن اللہ کی کبریائی کو قائم کرنا، اس کی بندگی کے نظام کو بروکار لانا، عدل و انصاف کے میزان کو نصب کرنا اور معاشرے سے ظلم کی ہر شکل کو، تمام لوگوں کی خدائی سے لوگوں کو نکال کر، بندوں کی خدائی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانا۔ ڈاکٹر اسرار نے نجی گفتگو میں بھی، اجتماعی گفتگو میں بھی طبعاً
وہ کوئی تحفظات رکھنے والے، حق کو حق کہہ کر بیان کرنے والے تھے. کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا، کبھی کبھی اچھا نہیں بھی لگتا تھا، لیکن اس معاملے میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی کہ جو بات صحیح ضیاء الحق کے ساتھ گئے تھے، لیکن پھر ضیاء الحق صاحب کو جو کچھ سنا کے وہ آئے ہیں، جو کہہ کر وہ آئے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یا مولانا مودودی کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہے، لیکن جہاں تک مشن کا تعلق ہے، غلبہ دین کی تحریک کا، اس سے وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں. تو اس اعتبار سے ان کا اٹھ جانا ہے تو برحق، یہ تو ہونا تو تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد غلبہ دین کے کارکن اور ایک رہنما کی حیثیت سے جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ تمہاری سربلندی کا راز اور پوری امت کی کامیابی کا عنوان پنہا ہے اقامت دین کی جد و جہد. شہادت حق کہیں، حکومت الہیہ کا قیام کہیں، قرآن و سنت کی فرما روائی کہیں. شریعت کو بعض لوگ محدود دائرے میں استعمال کرتے ہیں، وسعتوں کے ساتھ شریعت کا نفاذ کہیں. اس کے لیے انہوں نے ذہن سازی کی ہے، دل و دماغ کی دنیا کو معطر کیا ہے، منکرات کے جھاڑ جھنکار سے پاک کیا ہے، معروف کی چمن بندی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتیں ان کو دی تھیں. اس صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل کے ذریعے بہترین استفادے کا ان کو موقع دیا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا. اس لیے بات تو میرا خیال ہے شاید میں نے کہہ دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہنا چاہتا ہوں، کہہ نہ پا رہا ہوں. فی الحقیقت اس مشن سے وابستگی ہی ہمارے آج کے مسائل کا بھی حل ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن دکھوں سے بے حال ہیں، جن جن عوارض کا شکار ہیں، ہم اس کو مہنگائی کہتے ہیں، ہم اس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، ہم اس کو غربت اور افلاس کہتے ہیں، ہم اس کو بے روزگاری کہتے ہیں. ان ناموں سے جن کو ہم پہچانتے ہیں، ان ناموں سے پہچان کی وجہ سے بسا اوقات یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ نام ان مسائل کے ہیں کہ جو دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. شامی صاحب نے تو ایک دیگر پیرائے میں ایک بات کہہ دی ہے نا کہ مہنگائی ختم کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کیفیت سے تم دو چار ہو کہ چادر سر کی طرف لے جاؤ تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کی طرف لے جاؤ تو سر کھل جاتا ہے، تو ذرا سکڑ جاؤ تھوڑے سے، چادر سر کے نیچے دبا لو، پیروں کے اندر سمیٹ لو، چادر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لیکن اس سے قطع نظر ایک ایسا نظام کہ جو مہنگائی کو ختم کر سکے، ایک ایسا نظام کہ جس کے نتیجے میں بے روزگاری ہاتھ جوڑ کر آپ سے پناہ مانگ سکے، اس کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے، میں تو ایک لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، پھر اسی کو استعمال کر دیتا ہوں، اس کے لیے بھی اقامت دین کی جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ ہمارے معاشرے کے اقدار ابھی ذرا مختلف ہیں، لیکن انہی راستوں سے گزر کر لوگ منزلوں کی طرف پہنچیں گے اور اپنے تجربے سے سیکھیں گے. ہمارے ہاں یہ کلچر تو عام ہے نا کہ جن کو دن بھر لوگ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ماشاءاللہ ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں. اور تصور یہ ہے کہ ظالم کو ووٹ دے کر، اور اس کو اگر معلوم بھی ہو کہ وہ ووٹ کیا پتہ وہ 5% ظلم کم کر دے میرے اوپر. ظالم کے ظلم سے بچنے کا نسخہ ہی یہ ہے کہ ظالم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے چرنوں کو چھونے لگ جاؤ. ممکن ہے کہ 100% نہ صحیح 99% پہ آ جائے گا وہ، اور کچھ ظلم کم ہو جائے گا. لہذا انہی کو ووٹ دو جو بے روزگاری بڑھاتے ہیں، جو حالات کی خرابی دور دور تک پھیلاتے ہیں. اس لیے جس نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے قرآن پاک کو پڑھا، سنا، سمجھا ہے، وہ اس بات سے محروم نہیں ہے جو میں نے عرض کی ہے. اس کے لیے جدوجہد ناگزیر ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کو فی الحقیقت ان کی تعزیت کرنے کا یا ان کے ایصال ثواب کا اگر کوئی عنوان ہے تو یہی ہے کہ اس مشن کا نمبردار بنا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے قائم مقام کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، جنت کے باغوں میں تبدیل فرمائے، اور ہر کوتاہی اور ہر خامی اور ہر کمزوری سے درگزر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر